پشاور میں پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایگزیبیشن پاکستان ریئل اسٹیٹ کو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کنیکٹ کروائیں، تو ہم نے ایک برج کا رول پلے کیا اور دبئی سے ہم نے سٹارٹ لیا فرام 2021، جہاں پہ بیٹر ریئل اسٹیٹس بھی موجود تھے، لیکن آپ لوگوں نے پشاور کا انتخاب کیا۔ 16,000 جو اوورسیز گیدر کی ہیں فرام GCC کنٹریز، زیادہ تر KP کے لوگوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے۔ فرام مڈل کلاس سے لے کے آپ مڈل کلاس سے بھی اگر لوور کلاس میں جائیں تو بھی ان کے آپشن اویلیبل ہوتے ہیں۔ پھر ریزیڈینشیل میں وہ لوگ جاتے ہیں کہ جن کے انسٹالمنٹس پلان ہوتا ہے۔ ایک تو وہ پروجیکٹ پائپیکس کے اندر ایگزیبٹ کرتے ہیں جو آلریڈی رجسٹرڈ ہوتے ہیں فرام گورنمنٹ آف پاکستان، کہ ایک ایگزیبیشن سے ہماری ملینز نہیں ٹریلین سیلز ہوتی ہے، مطلب جب آپ کو پتہ ہے اوورسیز کے پاس ایک کیپیسٹی بھی ہوتی ہے۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ویلکم، تھینک یو۔ سب سے پہلے میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ جو پشاور میں پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایگزیبیشن ہوا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے صرف انٹرنیشنل ایگزیبیشنس کی اور یہ پہلی دفعہ پشاور میں ہو رہا ہے، تو اس کا جو انعقاد ہے وہ کتنا بڑا سنگ میل ہے اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اس کی؟ جی تھینک یو ویری مچ، تھینکس فار یور ٹائم۔ بیسکلی میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارا برانڈ ہے پائپیکس کے نام سے، جو ہم نے انیشیٹو لیا تھا فرام 2021 فرام دبئی، اور ہم نے پہلا ایڈیشن دبئی میں کیا تھا۔ اس میں ہمارا بیسکلی ایک اہم تھا کہ ہم پاکستان ریئل اسٹیٹ کو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کنیکٹ کروائیں، تو ہم نے ایک برج کا رول پلے کیا اور دبئی سے ہم نے سٹارٹ لیا فرام 2021، اور الحمدللہ پھر یہ جرنی ہمارا کنٹینیو رہا۔ پھر ہم بحرین گئے، پھر اس کے بعد ہم سعودی عرب کے شہر خبر میں گئے، پھر خبر کے بعد ہم ریاض میں گئے، ریاض کے بعد جدہ گئے، پھر جدہ کے بعد ہم قطر، عمان، اور لاسٹ ہمارا کوالالمپور میں ہوا تھا ملیشیا میں 11th ایڈیشن۔ تو جب ہم نے یہ ایڈیشن سارے انٹرنیشنلی کر لیے تو بہت سے کلائنٹس کی کوئریز تھی کہ وائی ناٹ یو پیپل وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان، تو ہم نے پھر یہ ایک انیشیٹو لیا کہ ہم سٹارٹ اپنا ہوم ٹاؤن سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پھر پشاور کو چوز کیا، اور الحمدللہ ہم اپنے برانڈ کو پشاور لے کے آئے۔ 25th and 26 کو ہم کر رہے ہیں پائپیکس کا 12th ایڈیشن۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے خود ہی مجھے اپنے پہلے سوال میں بتا دیا کہ آپ پشاور سے آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا، تو میرا دوسرا سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ یہ ایونٹ جو ہے آپ پہلی دفعہ پشاور میں، خاص طور پہ پاکستان میں بہت سی سٹیز ہیں، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، جہاں پہ بیٹر ریئل اسٹیٹس بھی موجود تھے، لیکن آپ لوگوں نے پشاور کا انتخاب کیا، اس کی کوئی اور بڑی خاص وجہ؟ دیکھیے، ایک تو ہمیں ایکسپیرینس چونکہ ہوا ہے، ہم نے اب تک کوئی 16,000 جو اوورسیز گیدر کی ہیں فرام GCC کنٹریز، فرام ملیشیا، تو اس میں ہمیں یہ ایکسپیرینس دیکھنے کو ملا کہ زیادہ تر KP کے لوگوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے، اسپیشلی ان اسلام آباد پروجیکٹس اور جو ہائی رائز ہیں، کمرشلز ہیں، تو اس لیے چونکہ کلائنٹس کا بھی انٹرسٹ زیادہ اس سائٹ پہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے ایک پوٹینشیل سٹی ہے، ایک بڑا ورتھ نیٹ ورک رکھتا ہے KP کے، تو اس لیے ہم نے اس بیس پہ بھی کیا۔ دوسرا ایک ہمارا اپنا بھی چونکہ ہم بیس پشاور ہیں، ہم نے ایک یہاں پہ ہمارا بچپن گزرا ہے، ہم نے ایک بڑا ٹائم اسپینڈ کیا پشاور میں، تو ایک تو یہ بھی ریزن تھا کہ ہم نے پشاور کو چوز کیا۔ اس نمائش میں عوام اور سرمایہ کاروں کے لیے کیا خاص مواقع اور سہولیات رکھی گئی ہیں؟ جی بیسکلی تو یہ ایک 2 دن کی ایگزیبیشن ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں، اسپیشلی جو 2 ٹائپس کے لوگ ہیں، کہ اینڈ یوزر جو اپنا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا ایک ڈریم ہوم ہوتا ہے کسی کا، اور وہ ان کا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ان کو ایک بیسٹ آپشن مل جائے گھر بنانے کا، وہ KP میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، ایون ہمارے پاس ملتان اپنا کوئٹہ سے بھی لوگ ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ جو اینڈ یوزر جس کو ہم کہتے ہیں، جن کو اپنا گھر ایک ڈریم ہوتا ہے جن کا، اور ان کا پلان ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا گھر ہو، تو وہ اپنا گھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ایک لوگ کچھ ROI کے لیے لوگ آتے ہیں، جو ریٹرن آف انویسٹمنٹس کے آپشن میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ان کو ہائی رائز میں کیا آپشن ملتا ہے، تو یہ انڈر ون روف سب کو ڈفرینٹ آپشنز ملیں گے یہاں پہ اس ایگزیبیشن میں۔ ایک تو ان کو ہائی رائز، کمرشل، پھر ریزیڈینشل، اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل بھی انویسٹمنٹس کی اپرچونیٹیز ہم پشاور فرسٹ ٹائم لے کے آئے ہیں، عمان میں، دبئی میں اور UK میں، تو یہ بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ انٹرنیشنلی بھی لوگ ہوں گے اس کے اندر، تو ڈیولپرس کے لیے تو ایک پلیٹ فارم آلریڈی ہے، وہ ایگزسٹنگ ہے، دے آر ایگزیبٹنگ فرام لاسٹ مینی ایئرس ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ 11 ایڈیشن اب تک کر چکے ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی پاکستان میں پشاور سے شروعات کی ہے، ایونٹ ابھی ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، لیکن ابھی بھی آپ کو کچھ ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا کہ
کس موڈ پر ہے ایونٹ. تو اس کے بعد آپ پاکستان میں کس شہر کو دیکھتے ہیں اس ایونٹ میں ہوتے ہوئے؟ فرسٹ آف آل تو پشاور نے ہمیں بڑا زبردست ویلکم کیا. ہم جب آئے تو گورنر صاحب نے ہمیں اسپیشل گورنر ہاؤس پہ دعوت دی. ہم نے وہاں ایک سافٹ لانچ ایونٹ کیا جس میں ہم نے ساری فیٹرنیٹی جو کے پی کے سے تھی ان کو گیدر کیا, اور اس میں جتنے بھی ہمارے جو فیڈریشن ہے جیسے پشاور کی ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن ہے, پھر اس کے علاوہ جو کے پی کے لیول کے جتنے ایسوسیشنس تھے, اور سرحد چیمبر آف کامرس کے ان کے جو لوگ تھے بزنس, تو بڑی اچھی ایک گیدرنگ ابھی ہماری رہی ہے. تو ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم آلریڈی ہمارا تو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ریاض ہے. جون میں انشاءاللہ ہم ریاض جا رہے ہیں. ریاض کے بعد پھر ہم کراچی میں کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ موجودہ جو معاشی حالات ہیں ملک کے, تو اس میں ریئل اسٹیٹ جو ہمارا سیکٹر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹس جو ہیں یہاں پر محفوظ ہیں, سیکیور ہیں کہ نہیں؟ اس کا آپ کے بارے میں کیا ہے, آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے, میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, بیسڈ ان دبئی. لائک چونکہ میں بھی 8-10 سال سے باہر رہ رہا ہوں, اور ہمیں اوورسیز کو بیسکلی جو انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے ملک میں ہوتا ہے انویسٹمنٹس کا. اور ہم نے آلریڈی, یہ تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے 16,000 جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ اب تک ہم 16,000 انویسٹر جو ہے وہ گیدر کر چکے ہیں تھرو آؤٹ GCC کنٹریز. تو زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اپنے ہوم لینڈ جن کا اپنا گھر ہوتا ہے, وہ انویسٹمنٹ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انویسٹمنٹس اپنے ملک میں کریں, کیونکہ اپنے ملک سے ان کا پیار ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم نے ادھر ہی آنا ہے. تو زیادہ تر جو اوورسیز ہوتے ہیں نا وہ اپنے ملک کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں ایز کمپیئر. ہاں, باقی سٹیز میں وہ کر لیتے ہیں, ادر کنٹریز میں وہ جسٹ فار ریٹرن آف انویسٹمنٹس آپ ان کو کہہ سکتی ہیں. ادروائز موسٹلی لوگ کا انٹرسٹ اپنے ملک میں ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپو جو ہے, پائپیکس ایکسپو جو ہے, بہت بڑے لیول کا ایکسپو ہے. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ریئل اسٹیٹس انوالو ہوتے ہیں, تو اس میں انویسٹرز بھی بڑے بڑے آتے ہیں. مڈل کلاس جو انویسٹرز ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, ان کا کیا اسکوپ ہے؟ دیکھیے, اس میں ہر قسم ایگزیبیشن کا اسکیل تو جتنا بھی بڑا ہو اس پہ فلیور ہر قسم کے ہوتے ہیں. اس میں فرام مڈل کلاس سے لے کے آپ مڈل کلاس سے بھی اگر لوور کلاس میں جائیں تو بھی ان کے آپشن اویلیبل ہوتے ہیں. دیکھیں, اس میں ہمارا یہی موٹو ہوتا ہے کہ ہم اب جیسے ہمارے کچھ اسلام آباد کے ڈیولپرس ہیں, کچھ یہاں کے, ان کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. ان کے پاس اب دیکھیں نا, کمرشل میں وہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں جو ہائی پروفائل انویسٹرز ہوتے ہیں. پھر ریزیڈینشیل میں وہ لوگ جاتے ہیں کہ جن کے انسٹالمنٹس پلان ہوتا ہے. اب انسٹالمنٹ پلان ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, افورڈیبل پلانز ہوتے ہیں, اور وہ ایزیلی ان کو جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. تو اس میں تمام وزٹرس کے لیے, مطلب جو بھی اپنا گھر, اپنی جو ان کی خواہش ہوتا ہے گھر کا, ہائی رائز میں, فلیٹ کا, اپارٹمنٹ کا, تو ڈفرینٹ ٹائپ کے ان کو آپشنز ملیں گے انشاءاللہ یہاں پہ. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایکسپو میں جو ہے ڈفرینٹ ڈیولپرز انوالوڈ ہوتے ہیں, اور وہ آپ کا ایکسپو جو ہے ان کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرے کہ ان کے پاس انویسٹرز آئیں. تو انویسٹرز کے لیے آپ لوگ ٹرانسپیرنسی کیسے رکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے آپ کے اوپر اعتماد ہو کہ اگر ہم اس پائپیکس کے ایکسپو پہ جا رہے ہیں تو جتنے بھی ڈیولپرز ہیں ان پہ وہ اعتماد کر سکتے ہیں, تو وہ آپ ٹرانسپیرنسی کیسے چیک کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا جو پاسٹ ٹریک ریکارڈ رہا ہے, ہم نے اب تک جو ایگزیبیٹر یا جو آپ ڈیولپر کہہ سکتے ہیں ان کو جو انٹرٹین کیا دیا, اور آل بگ نیمس, مطلب اس میں کوئی چھوٹا نام ہے نہیں کہ جو ان کو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتا ہے. میں کچھ چند نام لینا ضرور کروں گا. فیصل ٹاؤن اسلام آباد کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اسی طرح DHAS کا ایک بہت بڑا نام ہے. آپ دیکھیں 18 ہمارا کلائنٹ ہے. اسی طرح نیو ایئرپورٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ چل رہا ہے. تو ایک تو وہ پروجیکٹ پائپیکس کے اندر ایگزیبٹ کرتے ہیں جو آلریڈی رجسٹرڈ ہوتے ہیں فرام گورنمنٹ آف پاکستان. سیکنڈلی, آلریڈی جہاں پہ پاکستان کا بھی ایک میکینزم ہے کہ آپ جو لوگ شوکیس کرتے ہیں ان کے پاس NOC ہونا ضروری ہے. سیم لا آپ کے پاس ادر کنٹریز کا بھی ہے. مطلب جب ہم ان کو سعودی لے کے جاتے ہیں تو وہاں کے ریگولیٹریز سے پراپر اپروول لیتے ہیں, اور ریگولیٹریز ہمیں کہتی ہے کہ آپ جو پراپرٹیز یہاں شوکیس کرتے ہیں ان کے ہمیں NOCs دکھائیں, ادروائز آپ کو اپروول بھی نہیں ملتی. تو پائپیکس سیکیور پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے انویسٹرس کو بھی اور اینڈ یوزر کو بھی. اس بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے کہ گورنمنٹ آپ کی پالیسیز کو کیسے سپورٹ کرے؟ گورنمنٹ کا کتنا سپورٹ ہے آپ کے ایکسپو میں, یا ڈیولپرز کے ساتھ, یا انویسٹرز کے ساتھ؟ گورنمنٹ بیسکلی وہ اپنا ڈومین ہی نہیں سمجھتی ریئل اسٹیٹ کو. ہمارے ایک بدقسمتی سمجھ لیں یا ملک کی ایک بیڈ لک اس کو بولیں کہ یہاں کا میکینزم نہیں ہے. مطلب بہت سے لوگوں کے ساتھ فراڈز ہوتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں اس کے بعد ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اور آدھی جب سولڈ کرتے ہیں پھر ہمارے جو ریگولیٹریز ہیں ان کو ہوش آتا ہے کہ جی یہ فیک سوسائٹی ہے, اور اپنی ویب سائٹ پہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان سے ان لیگل ہے. تو یہ ان کو چاہیے گورنمنٹ کو کہ بیسکلی ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے گورنمنٹ سے. ہمیں تو الحمدللہ ہمارے کلائنٹس
آلریڈی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو صرف ایک میکینزم بنانا چاہیے کہ ریل اسٹیٹ کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرے, اور اس میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کو بغیر 1900 کے ایڈورٹائزمنٹ کی اجازت نہ ہو. یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, اور بہت سے فورمز پہ ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ جب وہ کرتے ہیں اناؤنس, آپ ان کو چیک کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انلیگل ہے, آپ کو اس ٹائم بین کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ 100 لوگوں کو یا 200 سے جا کے وہ ایک قسم کے انلیگل سوسائٹیز بھیجتے ہیں. تو بیفور اس کو کرنا چاہیے اس چیز کو. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ نے ابھی بھی مینشن کیا کہ یہ پائپیکس کا 12th ایڈیشن ہونے والا ہے. اس سے پہلے آپ 11 انٹرنیشنل ایڈیشنز کر چکے ہیں, اور یہ 12th پاکستانی ایڈیشن ہے. آنے والے 5 سالوں میں آپ پائپیکس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ دیکھیں, میں نے تو آپ کو بتایا کہ پائپیکس بیسکلی کنیکٹ کرواتا ہے اوورسیز کو پاکستانی ڈیولپرس کے ساتھ. اور پائپیکس کا موٹو یہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لائیں, پاکستان کے جو اکانومی ہے اس کے اندر ایک اچھا رول پلے کریں. تو ہمارا تو الحمدللہ جرنی آگے بہت کنٹینیو ہے. نیکسٹ ایئر سے ہم یورپ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. ہم نے برمنگم جو مانچسٹر سے لے کے بریڈ فورڈ, پھر اس طرح برلن اور بارسلونا, مطلب جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے, ٹورانٹو انٹاریو سے لے کے نیو یارک نیو جرسی تک, انشاءاللہ یہ آگے جرنی کرے گا. اور اس میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہوں گے انشاءاللہ ہم کنیکٹ کروائیں گے اپنے ڈیولپرس سے. کیا آپ پاکستان میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن لانے کا کوئی خاص حکمت عملی رکھتے ہیں؟ یعنی کہ کیونکہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی مینشن کیا اور میں نے بھی مینشن کیا کہ 11 ایڈیشنز جو ہے آپ انٹرنیشنل کر چکے ہیں, یہ 12 جو ہے آپ ابھی پاکستان میں کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی خاص جو ہے آپ حکمت عملی جانتے ہوں کہ پاکستان کو بھی برج کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو میں نے آپ کو بتایا ہمارا بیسکلی تو موٹو آلریڈی یہی رہا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹس لے کے آئیں, فارن سے لے کے آئیں, بجائے اس کے کہ پاکستان سے انویسٹمنٹ جائے, ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی کی ہیں. ہمارے کلائنٹس نے ہماری ایگزیبیشن میں ٹریلین سیلز کی ہیں. بہت سے ایگزامپلز ایسے ہیں کہ ایک ایگزیبیشن سے ہماری ملینز نہیں ٹریلین سیلز ہوتی ہے. مطلب جب آپ کو پتہ ہے اوورسیز کے پاس ایک کیپیسٹی بھی ہوتی ہے. تو پاکستان لانے کا یہی مقصد تھا کہ بیسکلی ایک انٹروڈکشن, چونکہ ہم نے ایک انٹروڈکشن دینا تھا, لوگ ہمیں بیس جانتے ہیں فرام دبئی, تو ہم نے ایک لیے ایک انیشیٹو لیا تھا. اور اس میں میرے دوست سمی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, سمیر خان کا, کہ وہ لے کے آئے ہیں. ان کا بڑا ایک اچھا تھا پلان کہ یار آپ اس کو ادھر کریں. تو ہم نے انیشیٹو لیا, الحمدللہ آج رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے, اور وہ 25 26 کو آپ کو انشاءاللہ اور مزید چیزیں دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. یہ ہیں ہمارے کچھ سوالات تھے, اس کے علاوہ اگر آپ کو چیٹ اپ کرنا چاہیں تو. بس میں ایک میسیج دوں گا اگر آپ کے فورم سے کہ جتنے بھی پشاور کے لوگ ہیں یہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں ہمارے, پختون ہیں, ہند کو اسپیکنگ ہے, پنجابی ہے, سندھی ہے, پشاور میں تو آج کل ہر طرح کے لوگ ہیں, تو ان سب کو ہمارا اوپن انویٹیشن ہے. آپ آئیں 25 26 کو ہمیں جوائن کریں. ماربیلا کیو میں انشاءاللہ ایک بہت زبردست ایکٹیویٹیز ہوں گی, آپ کو بہت سے ایکسپیرینسز ملیں گے, انٹرنیشنل لوگوں سے ملیں گے, ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہماری ایکسپو کی جو ٹائمنگ ہوگی دیٹ از اسٹارٹنگ فرام مارننگ 10 AM سے انٹل 8 PM ہمارا ایکسپو کنٹینیو رہے گا. بس یہ ایک میسج ہے جو میں سب کو اوپن انویٹیشن دینا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.